قرآن شریف تیسرے من، آخر سے ترجمہ کریں گے۔ فارسی سے جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو آخر سے ترجمہ کرتے ہیں۔ میرے لڑکے کی قرآن شریف، قرآن شریف اور تیسرے کے من لڑکے، من میرا، قرآن شریف تیسرے من میرے لڑکے کی قرآن شریف، حکم خدائے جہاں دنیا کے خدا کا حکم، دل مرد خدا، دل کے معنی دل، مرد کے معنی مرد، لیکن یہاں ترجمہ ہم بندہ سے کریں گے، اور خدا کے معنی خدا، خدا کے بندے کا دل، خانہ برادرم، خانہ کے معنی گھر، اور برادرم میں برادر کے معنی بھائی کے، اور میم ضمیر متصل ہے، میرا مجھ کو ترجمہ ہوتا ہے، تو خانہ برادرم میرے بھائی کا گھر، چشم آہوئے تو، آہو پہلے آ چکا ہے، آہو کے معنی ہرن کے آتے ہیں، اور اضافت کی وجہ سے یا مجہول آیا ہے، اور چشم کے معنی آنکھ کے آتے ہیں، اور تو کے معنی تیرے کے آتے ہیں، تو ترجمہ ہوگا چشم آہوئے تو تیرے ہرن کی آنکھ، چشم آہوئے تو تیرے ہرن کی آنکھ، پائے پدرش، پا کے معنی پیر کے، اور اضافت کی وجہ سے مجہول آیا ہے، اور پدر کے معنی باپ کے، اور شین ضمیر متصل ہے، اس کا ترجمہ ہوگا پائے پدرش، اس کے باپ کا پیر، چاقوئے پسر محمود، چاقو کے معنی چاقو، اور اضافت کی وجہ سے یہ مجہول آیا ہے، اور پسر کے معنی لڑکا، اور محمود ایک نام ہے کسی آدمی کا، چاقوئے پسر محمود، محمود کے لڑکے کا چاقو، کارد برادر احمد، برادر احمد، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چاقو کے معنی بھی چاقو کے آتے ہیں، اور کارد کے معنی بھی چاقو کے آتے ہیں، تو کارد برادر احمد، احمد کے بھائی کا چاقو، اسپ برادر شما، اسپ کے معنی گھوڑا، اور برادر معنی بھائی، اور شما معنی تم کا، تم سب کا، تو اسپ برادر شما تم سب کے بھائی کا گھوڑا۔ یہ سبق یہاں پورا ہو گیا، اور جو مضاف اور مضاف الیہ کی بحث تھی وہ پوری ہو گئی۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے مضاف الیہ کی ترکیبیں دی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے طریقہ استعمال یہ کیا تھا کہ پہلے کچھ مفردات دیے تھے، اور مفردات دینے کے بعد انہوں نے اس کا استعمال بتایا تھا۔ تو یہ مضاف الیہ کی بحث پوری ہو چکی ہے، اور اب آگے صفت موصوف کی ترکیبیں، یہ بحث شروع کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ صفت موصوف کس کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، دو اسموں میں دو اسم ہوں، اور دو اسموں میں دوسرا اسم پہلے کا کوئی وصف بیان کرے تو پہلے کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اچھا آدمی، تو اچھا آدمی میں لفظ اچھا یہ بھی ایک اسم ہے، اور آدمی یہ بھی ایک اسم ہے، دونوں اسم ہیں۔ اب ان دو اسموں میں پہلا اسم یعنی لفظ اچھا، یہ آدمی کی ایک وصف کو بیان کر رہا ہے، آدمی کی ایک خوبی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ آدمی برا نہیں ہے بلکہ آدمی اچھا ہے، اچھی وصف کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب پہلے اسم کو صفت یعنی اردو زبان کے اندر چونکہ جو ہے الٹا ترجمہ ہوتا ہے فارسی کے مقابلے میں، تو اردو زبان میں کہیں گے ہم کہ پہلے اسم کو صفت اور دوسرے کو موصوف کہیں گے۔ جیسے یہاں فارسی زبان کی مثال لیتے ہیں ہم، جیسے آب پلید، آب کے معنی پانی کے آتے ہیں، اور پلید کے معنی آتے ہیں گندا، ناپاک، تو آب پلید کا ترجمہ ہوگا ناپاک پانی۔ تو اب اس میں دیکھیے آپ کہ آب بھی ایک اسم ہے،
اور لفظ پلید بھی ایک اسم ہے، اور ان دو اسموں میں دوسرا اسم یعنی پلید، یہ پہلے اسم یعنی آب کی ایک خوبی کو، بری خوبی کو، برے وصف کو بیان کر رہا ہے کہ پانی ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ تو اب پہلا اسم یعنی لفظ آب یہ موصوف ہوا، اور دوسرا اسم لفظ پلید یہ صفت ہوا، تو یہ کہتے ہیں موصوف اور صفت۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آگے دیکھیے، آگے اس کا استعمال بتلائیں گے، اور استعمال کے اندر بھی انہوں نے یہ طریقہ کار استعمال کیا ہے کہ پہلے کچھ مفردات دیں گے، اور پھر مفردات دینے کے بعد ان کا طریقہ استعمال بتلائیں گے، یعنی ان کو موصوف اور صفت بنا کر پیش کریں گے، ایک کو موصوف بنائیں گے، دوسرے کو صفت بنائیں گے، تاکہ اوقع فی ذہن ہو جائے، ذہن کے اندر بیٹھ جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم مفردات کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا استعمال لکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں صفت موصوف کی ترکیبیں۔ دیکھیے مفردات، پاک، پاک کے معنی پاک کے آتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے پلید، پلید کے معنی گندے کے آتے ہیں، لیکن کبھی سیاق و سباق آگے پیچھے دیکھ کے ترجمہ کیا جاتا ہے، تو کبھی اس کا ترجمہ گندا سے کریں گے، اور کبھی اس کا ترجمہ ناپاک سے بھی کر سکتے ہیں۔ کہنا، کہنا کے معنی پرانے کے آتے ہیں۔ نو، نو کے معنی نیا کے آتے ہیں۔ نیک، نیک معنی نیک۔ بد، بد معنی برا۔ تنگ، تنگ معنی تنگ، اور اس کی ضد جو ہے فراخ، کشادہ آتی ہے، کشادگی۔ تو تنگ کے معنی تنگ، اور فراخ کے معنی کشادہ، چوڑا۔ مجید، مجید کے معنی آتے ہیں شریف، بزرگ۔ اب دیکھیے اس کا استعمال، تن پاک۔ تو اب دیکھیے، یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ فارسی زبان میں موصوف اور صفت کی جو ترکیب ہے، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ موصوف ہے، صفت ہے؟ تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ فارسی زبان کے اندر موصوف کے آخر میں کسرہ آتا ہے، موصوف کے آخر میں ہمیشہ کسرہ آتا ہے، یعنی موصوف ہمیشہ، موصوف پر ہمیشہ زیر آتا ہے۔ جیسے تن پاک، آب پلید، خامہ نو۔ تن پاک میں تن جو ہے موصوف ہے، اس کے آخر میں کسرہ ہے۔ آب پلید کے اندر آب موصوف ہے، اس کے آخر میں کسرہ ہے، یعنی زیر ہے۔ تو یہ فارسی زبان میں موصوف کی ایک علامت ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ تب دیکھیے استعمال کر رہے ہیں، تن پاک، تو تن موصوف، پاک صفت۔ ترجمہ کریں گے، پاک بدن۔ تن کے معنی بدن کے آتے ہیں، اور پاک کے معنی پاک، پاک بدن۔ تو لفظ پاک یہ تن کی خوبی کو بیان کر رہا ہے، تن کے وصف کو بیان کر رہا ہے، اس لیے پہلا اسم یعنی تن موصوف، اور دوسرا اسم یعنی پاک صفت ہے۔ آب پلید، آب کے معنی آب، پلید کے معنی گندا۔ تو آب پلید کا ترجمہ ہوگا گندا پانی، لیکن یہاں ترجمہ ہم کریں گے ناپاک پانی کا۔ خامہ نو، خامہ کے معنی قلم کے آتے ہیں، اور قلم کے معنی قلم کے آتے ہیں۔ فارسی زبان میں دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے قلم کے لیے۔ خامہ نو کا ترجمہ کریں گے نیا قلم۔ زن نیک، زن نیک کا ترجمہ کریں گے نیک عورت۔ زن کے معنی زن، زن کے معنی عورت، اور نیک کے معنی نیک۔ تو زن نیک کا ترجمہ کریں گے نیک عورت۔ کار بد، کار معنی کام، بد معنی برا، برا کام۔ کلاہ کہنا، کلاہ کے معنی ٹوپی، کہنا کے معنی پرانی، پرانا۔ تو کلاہ کہنا کا ترجمہ کریں گے پرانی ٹوپی۔ دل تنگ، دل کے معنی دل، تنگ کے معنی تنگ، تنگ دل، دل تنگ، تنگ دل۔ راہ فراخ، کشادہ راستہ۔ قرآن مجید، قرآن کے معنی قرآن، اور مجید اس کی صفت ہے، اس کے معنی شریف اور بزرگ کے آتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے قرآن شریف۔ یہ چند مفردات دیے، اس کا استعمال انہوں نے بتا دیا۔